حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ایک گالی، چاہے مذاق میں ہو یا غصے میں، تمہاری قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا کرتی ہے جس کے ایک بار ڈسنے سے انسان 70 ہاتھ زمین میں دھس جاتا ہے۔ ہمارے من پسند شخص میں اتنی اہلیت تو ہونی چاہیے کہ خود سے منسلک ہر شخص کے سامنے ہمارا مان رکھ سکے۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈال لیں۔ اللہ پاک شکر گزاروں کو بہت پسند کرتا ہے۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جسے وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ توڑنا نہیں جوڑنا سیکھو، کیونکہ توڑنے والوں کی حویلیاں ویران اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ کون کہتا ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا؟ ایک وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ بندگی کا طریقہ پرندوں سے سیکھیں، جن کے گھونسلے طوفانی رات میں تباہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ صبح اٹھتے ہی شکایتوں کی بجائے اللہ پاک کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کو ہر شخص سے شکایت ہونے لگے تو یہ دیکھ لیجئے کہ خرابی کہیں آپ کے اندر تو نہیں ہے۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں اور آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے۔ ہمارے معاشرے کی اکثر تعداد ایسی ہے جو کسی ملنگ کی بد دعا سے تو ڈر جاتی ہے، مگر اللہ پاک کے بتائے گئے عذاب سے نہیں ڈرتی۔ مرد بڑی نازک مخلوق ہوتی ہے، اس سے تو عورت کا ہائے کہنا ہی مار دیتا ہے۔ کائنات کا سب سے پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر، بلکہ پہلا گناہ تھا میں اس سے بہتر ہوں۔ عروج کے وقت اوقات میں رہو، کیونکہ زوال پوچھ کر نہیں آتا۔ اس مرد سے بڑا نامرد کوئی نہیں جس پر ایک عورت بھروسہ کرے اور وہ اس کی عزت کو سرے عام رسوا کرے۔ عورت کے سر پر عزت کی چادر وہی مرد پہناتا ہے جس کی پرورش ایک اچھی ماں نے کی ہو۔ جس کے ساتھ چلو اس کو پتہ چلنا چاہیے اور جس کے خلاف چلو اسے بھی پتہ چلنا چاہیے۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہے۔ محبت میں جیلسی لازم ہے۔ جو جتنا ٹوٹ کر محبت کرتا ہے اتنا ہی ٹوٹ کر حسد کرتا ہے۔ وہ اپنے محبوب کے پاس اس خوشبو کو بھی بھٹکنے نہیں دیتا جو کسی اور کے وجود سے آ رہی ہو۔ سچی محبت کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ سچے پیار کی نشانی نکاح ہوتی ہے۔ مرد ہو یا عورت، سچی محبت ہو جائے تو وہ ہر وقت نکاح کے لیے تیار رہتا ہے، چاہے اس کے لیے اسے ساری دنیا ہی کیوں نہ چھوڑنی پڑ جائے۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل جاتی ہیں۔ صرف انسان ہے جس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہوتا، وہ دوبارہ نہیں ملتے۔ عزت نہایت قیمتی چیز ہے۔ کسی اختلافی بحث کے دوران آپ کی عزت پر انگلی اٹھانے والا بعد میں سونے کا بن کر بھی آ جائے تو اسے فری میں بھی نہیں لینا چاہیے۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی کے لیے ترس رہے ہیں۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہے، اس میں بھی کچھ لوگ امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں۔ عورت کا سب سے قیمتی زیور اس کا پردہ ہے، اس کی حیا ہے۔ کوشش کریں کسی کے آنسوؤں کی وجہ آپ کا لہجہ اور رویہ نہ بنے، کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے۔
اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو۔ بچپن میں والدین تمہیں شہزادے اور شہزادیوں کی طرح پالتے ہیں، تو تم پر بھی فرض ہے کہ بڑھاپے میں انہیں بادشاہ اور ملکہ کی طرح رکھو۔ اگر آپ کسی کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو اس کی مدد کرنے کی بجائے اس سے مدد مانگیں، کیونکہ لوگ ہمیشہ دوسروں کی مدد کر کے خوش ہوتے ہیں۔ مرد اس عورت کو اٹھتے بیٹھتے پاگلوں کی طرح یاد کرتا ہے جو عورت اسے 3 چیزیں نہ دے: جسم تک رسائی، نظر انداز کرنا اور توجہ نہ دینا۔ تنہا چلنا شروع کرو تو ہر راستے میں اللہ پاک تھام لیتا ہے۔ جب تم بغیر کسی وجہ سے محسوس کرو، یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔